السلام علیکم۔ عثمان خان غازی، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کا بنیاد رکھا ہے، جن کے نام سے فتنے دور ہو جاتے، جن کے نام سے لوگ قلعوں میں نظر بند ہو جاتے اور جن کے نام سے لوگ گھٹنوں پر ٹیک جاتے، وہ عثمان خان غازی جنہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کیا ہے۔ آتے ہیں آج ان پر کچھ بات کرتے ہیں۔ میں ہوں اسد اللہ خان اور اس عالم اسلام کے اوٹومن امپائر کی سیریز میں آپ کو آج اس ناقابل فراموش داستان کی کچھ صفحات سنانے والا ہوں۔ چھ سو 99 ہجری میں غیاث الدین کا خسرو مغلوں کے ایک ہنگامے میں مقتول ہوا۔ اس کے کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کی عقد میں تھی، لہٰذا اراکین سلطنت متفقہ طور پر عثمان خان کو کونیا کے تخت سلطان پر بٹھا کر اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ اس طرح اسرائیل بن سلجوق کی اولاد جو سلطنت 470 ہجری میں قائم کی تھی، وہ 499 ہجری میں ختم ہو کر اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، جو ہمارے اس زمانے تک قائم رہی۔ اسرائیل بن سلجوق وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے 7 برس تک ہندوستان کے قلعہ قلنجر میں قید رہنا پڑا تھا۔ عثمان خان کی تخت نشینی کے وقت سلطنت کونیا کی بہت ہی کمزور حالت تھی اور رومیوں نیز مغلوں کے حملوں سے اس ضعیف تر اور برائے نام سلطنت کا مٹ جانا یقینی تھا، لیکن عثمان خان کے تخت نشین ہوتی ہی اس تن بجان میں جان پڑنی شروع ہوئی، جس کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ عثمان خان کی ساتھی اور اراکین سلطنت اور فوج کی سپاہی اور رعایا سب عثمان خان کے حسن سلوک سے خوش اور اس کو محبوب رکھتے تھے۔ عثمان خان میں ایک طرف دینداری اور دوسری طرف شجاعت بدرجہ کمال موجود تھی۔ عثمان خان نے سب سے پہلے رومیوں سے شہر قراحصار فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا اور اس نئی سلطنت کا نیا دارالسلطنت تجویز ہونا بھی بہت ہی مبارک و میمون ثابت ہوا۔ عثمان خان کو اپنی تخت نشینی کے بعد ہی حاسدوں اور رقیبوں کی عداوتوں اور سازشوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑا تھا، جس پر وہ انجام کار غالب آیا اور سب کو طاقت کے ذریعے خاموش کر دیا۔ تاہم سلجوکیوں کے پرانے خاندانوں کے افراد عثمان خان کی حکومت و سلطنت کو رشک و رقابت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اس پر کوئی تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے اگر عثمان خان کسی موقع پر بھی اپنی کمزوری یا خوف کا اظہار کرتا تو اس کے رقیب یقیناً اس کے خلاف فوراً اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن عثمان خان نے ہر موقع پر اپنے آپ کو بے خوف اور نڈر ثابت کیا۔ جب عیسائیوں نے شروع ہی میں کونیا پر حملہ آوری کے لیے فوجیں فراہم کیے تو عثمان خان نے امراء سلطنت کو جمع کر کے مجلس مشاورت منعقد کی۔ اس موقع پر عثمان خان کا چچا یعنی ارطغرل غازی کا بھائی جو بہت بوڑھا تھا موجود تھا۔ اس نے اپنی رائے ظاہر کی کہ عیسائیوں کے مقابلے میں ہم کو فوج کشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو صلح و آشتی کے ذریعے اس جنگ کو ٹال دینا چاہیے۔ اگر جنگ برپا ہوئی تو اندیشہ ہے کہ مغلوں اور دوسرے ترک سرداروں کی فوجی بھی عیسائیوں کے حملے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے ملک پر چڑھائیاں کریں۔ ہم ان سب کا بیک وقت مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ عثمان خان نے اپنے چچا کی زبان سے یہ پست ہمتی پیدا کرنے والا مشورہ سن کر فوراً بلا تعمیل اپنی کمان میں تیر جوڑ کر اس بوڑھے چچا کا کام تمام کر دیا۔ اس نظارے کو دیکھ کر کسی کو بھی جرت نہ ہوئی کہ جنگ اور حملہ آوری کے خلاف رائے ظاہر کرے، چنانچہ عثمان خان نے حملہ کیا اور عیسائیوں کو شکست فاش دے کر قراحصار پر قابض و متصرف ہو گیا، اور اس کے بعد بجائے کونیا کے قراحصار کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس کے بعد عثمان خان نے بہیم عیسائیوں علاقوں پر حملے شروع کر دیے اور ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتا اور عیسائیوں کو ایشیائی کوچک سے نکالتا گیا۔
عیسائیوں کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ عثمان خان کا سیلاب بڑھتا ہی چلا آتا ہے تو اس نے مغلوں سے خط و کتابت اور پیام و سلام شروع کر کے اس بات کی کوشش شروع کی کہ مغل مشرق کی جانب سے عثمان خان پر حملہ اور ہو تاکہ وہ عیسائیوں کے طرف سے منہ موڑ کر مغلوں کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ قیصر نے ایک حد تک اپنی اس کوشش میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ مغلوں نے قیصر کے ابھارنے سے عثمان خان کے ملک پر حملے شروع کر دیے، مگر چونکہ عثمان خان کو عیسائیوں کے مقابلے میں فہیم فتوحات حاصل ہوئی تھی، اس لیے اس کی فوج کے دل خوب بڑھ گئے تھے، اور فتوحات ہی ایسی چیز ہے جو قوموں میں ہمت اور جوش پیدا کر دیا کرتی ہے۔ چنانچہ عثمان خان نے اپنے بیٹے اورحان کو، جو صف شکنی میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا، اپنی فوج کا ایک حصہ دے کر مغلوں کے حملوں کو روکنے پر مامور کیا، اور خوب بقیہ فوج لے کر رومیوں پر پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ حملے کرنے لگے۔ جنگجو اور سپاہی فیشا قوموں کے لیے جنگ کے ایام عید کے خوشی لے آیا کرتے ہیں۔ رعایا نے بھی اپنی بہادر فرمانروا کا دل سے ساتھ دیا، اور اورحان خان نے مغلوں کے ہر حملے کو بڑی خوبی کے ساتھ روکا اور ہر مرتبہ ان کو شکست دے کر پیچھے ہٹا دیا، یہاں تک کہ مغل تک کر بیٹھے رہے اور اپنی حملہ آوری کے اس ناستودہ سلسلہ کو ترک کر دیا۔ اورحان خان اس طرف کا انتظام کر کے باپ سے جا ملا۔ دونوں باپ بیٹوں نے عیسائیوں کو مار مار کر پیچھے ہٹانا اور بگانا شروع کر دیا۔ عثمان خان ایشیائی کوچک کو فتح کرتا ہوا شمال میں بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ ادھر اورحان خان نے عیسائیوں کو مغرب کی طرف بگاتی ہوئی بورسا کو فتح کر لیا۔ بورسا قیصر روم کا ایک زبردست شہر ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل کے قریب تھا۔ اس شہر کو جب اورحان خان نے فتح کیا تو عثمان خان ساحل بحر اسود تک پہنچ کر قرہ حصار میں سالماً واپس آ گیا اور تا اتفاق سے بیمار تھا۔ بورسا کی فتح کا حال سن کر عثمان خان نے فوراً بورسا کا قصد کر دیا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ اگر میں بورسا پہنچنے سے پہلے راستے میں فوت ہو جاؤں تو تم میری لاش کو بورسا لے کر دفن کرنا اور وہی میرا مقبرہ بنانا، اور آئندہ میرے بیٹے اورحان خان کو بورسا ہی میں رکھنا اور اسی شہر کو دارالسلطنت بنانا چاہیے۔ چنانچہ عثمان خان بورسا پہنچ کر کئی روز کے بعد فوت ہوا، اور اسی شہر میں اس کی وصیت کے موافق اس کا مقبرہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ 727 ہجری کا ہے۔ ناظرین، عثمان خان نے مرتے وقت اپنے بیٹے اورحان خان کو وصیت کی کہ مجھ کو اپنے مرنے کا کوئی غم اس لیے نہیں ہے کہ تجھ جیسا لائق بیٹا میرا جانشین ہے۔ تجھ کو چاہیے کہ دینداری، نیکی، رحمدلی اور عدل کو کبھی ترک نہ کرے۔ رعیت کی حفاظت کرنا اور احکام شروع کو رواج دینا تیرا سب سے ضروری اور مقدر کام ہونا چاہیے۔ آخر میں اس نے بیٹے کو تاکید کی کہ بورسا ہی کو اپنا دارالسلطنت بنایا جائے۔ اس وصیت سے بھی عثمان خان کی مال اندیشی کا بہت بڑا ثبوت ملتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کونیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو کسی نہ کسی وقت میرے خاندان کی بخکنی پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ادھر اس کو معلوم تھا کہ مغلوں کو مسلمانوں سے محض اسلام کی وجہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور وہ خود اسلام قبول کرتے جاتے ہیں۔ اگر دارالسلطنت کونیا رہا تو خواہ مخواہ مغلوں اور دوسرے سرداروں کے ساتھ جھگڑے برپا رہے گی، حالانکہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر میدان عیسائی ممالک ہے۔ لہٰذا بورسا کے دارالسلطنت ہونے سے عیسائیوں کو لازماً ایشیائی کوچک کے خیال سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور وہ دردنیال سے اس طرف آنے کی کبھی جرت نہ کر سکے گی۔ نیز بورسا کے بادشاہوں کو بآسانی یورپ پر حملہ آور ہونے اور بلقان کے فتح کرنے کا موقع ملے گا۔ عثمان خان کا یہ خیال بہت صحیح تھا۔ اس کے جانشینوں نے اس عثمانی اصول کو مد نظر رکھا، اور اسی اصول پر کاربند رہنے کا نتیجہ تھا کہ چند روز کے بعد عثمانیوں کا دارالسلطنت اور یعنی ایڈریانوپل ہوا، جس کے بعد وہ قسطنطنیہ پر قابض ہوئی۔ عثمان خان کی نسبت مشہور ہے کہ وہ غیر معمولی بہادری رکھتا تھا۔
جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ جبکہ وہ سیدھا کھڑا ہوتا تھا تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ اعلیٰ درجے کا شہسوار اور خوبصورت شخص تھا۔ اس کی قوت فیصلہ بہت زبردست تھی۔ وہ پیچیدہ اور اہم امور کے مطابق فوراً ایک رائے قائم کر لیتا تھا اور وہی رائے درست اور صائب ہوتی تھی۔ وہ بلا کا ذہین اور ذکی شخص تھا۔ رحم دلی اور فیاضی کی صفات میں بھی وہ خاص طور پر بلند مرتبہ رکھتا تھا۔ کونیا کے سلجوقی بادشاہوں کے جھنڈوں پر ہلال کی شکل بنی ہوئی تھی۔ اس ہلال کے نشان کو عثمان خان نے بھی بدستور اپنے فوجی جھنڈوں پر قائم رکھا اور یہی ہلال کا نشان عثمانی سلاطین کا قومی نشان سمجھا گیا اور آج تک وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب نشان ہے۔ عثمان خان 59 سال اور چند مہینے کی عمر میں 27 سال کے حکومت کے بعد فوت ہوا۔ اس کے زاہد و اتقاء کا اندازہ شاید اس طرح ہو سکے کہ مرتے وقت عثمان کی ذاتی ملکیت میں زرہ، سلوار اور ٹبکی کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ یہی وہ تلوار ہے جو ہر عثمانی سلطان کی تخنشی کے وقت اس کی کمر سے باندھی جاتی رہی ہے۔ اس جگہ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ عثمان خان نے جب کونیا کو ترک کیا تو پرانے سلجوقی خاندان کے افراد کو کونیا کا عامل اور حکمران مقرر کر کے ان مراسم و اعزازات کو ان کے لیے جائز قرار دے دیا تھا جو سلجوقی سلاطین کے لیے مختص تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ کونیا میں عثمان خان نے ایک ماتحت ریاست قائم کر دی تھی جو پرانے سلاجقہ روم کے خاندان میں سلطنت عثمانیہ کے ماتحت عرصے تک قائم رہی۔ اس طرز عمل سے بھی عثمان خان کی شرافت اور پاک باطنی و مال اندیشی کا ایک ثبوت وہم پہنچ جاتا ہے۔